سرفراز بگٹی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تھا اور پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے، ابھی بلاول صاحب بھی تشریف لائے، انہوں نے محترمہ بینوا کی تصویر لگائی وہاں پر، پرائم منسٹر نے صبح صفت غجور صاحب کی تصویر لگائی، تو اور ہمارے جسٹس صاحبان جو شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نے بلاول صاحب کی تکلیف دی، سو نائس آف ہیم، اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، نہ صرف منسٹری آف انٹیریئر کو عزت بخشی بلکہ یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ اپنے شہداء کو یاد رکھنا ہے اور ان کی جو عظیم قربانی ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے لیے تشریف لائے۔ سر میں آپ کا شکر گزار ہوں، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور میں ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب کا شکر گزار بھی ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو ہے، ایک قدم ہے جو سرفراز بگٹی صاحب نے لیا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے شہید ہیں، جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، ہمارے جو سیاستدان رہے ہیں، ہمارے جو پولیس رہے ہیں، ہمارے جو لائرز رہے ہیں، ہمارے جو ججز رہے ہیں، ہمارا جو فوج کے سپاہی رہے ہیں، سب کے سب دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہادتیں بھی قبول کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان میں امن قائم ہوا، دہشت گردی کو پاکستان سے تقریباً ختم کر دیا گیا تھا۔ اب ایک افسوس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس میں وہ تمام جو جدوجہد تھا، جو آپریشنز تھے، اس کو ایک طریقے سے انڈرمائن کی ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس وقت جب یہ ٹرانزیشن افغانستان میں ہو رہا تھا تو پارلیمان سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ لیا گیا کہ جن دہشت گردوں کو آپ کی فوج نے، آپ کی پولیس نے، آپ کی عوام نے قربانی دے کے ہروایا، ان کو انگیج کیا گیا۔ ان کے جو قیدی جہاں پاکستان میں موجود تھے، جو سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا۔ افغانستان میں جو دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعے میں ملوث تھے، وہ ان کا جیل سے نکل چکے۔ پھر خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئے واپس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جنہوں نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو بھگایا، وہاں ان کو واپس دعوت دیا گیا کہ آپ آئے اور ادھر رہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے۔ جب ہم حکومت میں تھے، خان صاحب اپوزیشن میں تھا، تو ہی ہیز پبلکلی ایکسیپٹیڈ کہ یہ جو لوگ تھے افغانستان سے، ان کو ادھر پاکستان میں ایک بار پھر مسلط کرنا تھا، اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان آج ایک بار پھر دہشت گردی اور جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے، اور ہمارے فوج، ہمارے پولیس آج بھی دہشت گرد کی نشانے پہ ہیں، اور پاکستان عوام کو یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کی ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ملک کا پالیسی تھا، جو ایک مسلسل ایفرٹ کے بعد ہم نے اپنے ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کروایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمان کا اپروول نہ ہو، پاکستان کے عوام کا اپروول نہ ہو، اور راتوں رات ایک ایسا یو ٹرن لیا جائے جس کا اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں،
اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا۔ میرے پاکستان کے پولیس افسران، میرے پاکستان کے فوجی سپاہی اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جو ان میں اس فیصلے میں ملوث تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھا، اور انشور کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوگا ہمیں اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ اب کھڑا ہو کے لڑے، اگر ان کے ذہن میں یہ شک ہوگا کہ آنے والے گھر پھر ایک یو ٹرن لیا جائے گا۔ جو انٹیریئر منسٹری میں بگٹی صاحب نے یہ شہداء کا میموریل قائم کیا ہے، وال آف مارٹرز قائم کیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اور جیسے بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے بگٹی صاحب نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے، کل کوئی اور آئے گا، اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی یاد دلوایا جائے گا کہ پاکستان کے وہ شہید جن کے لیے ہم آج بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم اس انیشیٹو کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تعریف ہونا چاہیے، اور ہم بگٹی صاحب کے شکر گزار۔ جی نوید اکبر آج نیوز سے۔ چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا، خان صاحب کے فیصلے کا ذکر کیا، اور طالبان کی جو افغانستان میں حمایت کی گئی اس کے نتیجے میں یہ دوبارہ دہشت گردی پاکستان میں آئی، اب آپ کیسے انیشیٹو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ پاکستان میں مہاجرین تھے ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے، اور دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں افغانستان میں، لیکن افغان طالبان کو ابھی تک ان سینچریز کو جو ہے ان کو پناہ دیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کمٹمنٹ تھی دنیا سے کہ ہم یہ ختم کریں گے۔ تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ میرا جو پریفرنس ہے یا جو میرا پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، اور ان کو پاکستان واپس بلایا گیا، ان کے لوگوں کو پاکستان واپس بلایا گیا۔ اب میرا خیال میں وہ ہمارا پرائیورٹی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے قانون کے کتارے میں کھڑا کرنا ہے۔ جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں، وہ ہمارا امید ہے کہ ہم مسلسل انشاءاللہ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی اپنا دور میں ان سے انگیج کیا، اور امید ہے کہ آج بھی ان سے انگیج کر رہے ہیں۔ نہ پاکستان نہ افغانستان دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے جب تک ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ ستی صاحب یہ اطلاعات ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے پاسپورٹ بھی بنے ہیں اور پاکستانی وہ شناختی کارڈ بھی بنے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ ووٹر لسٹ میں بھی ہوں گے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن پہ سوالیہ نشان آئے گا؟ یہ آپ نے ایک نیا اینگل میرے سامنے رکھا ہے ستی صاحب۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مشکلات ہونا چاہیے۔ الیکشن میں ہم بلیو کرتے ہیں فری اور فیئر الیکشنز میں، ون مین ون ووٹ پہ، اور امید ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا الیکشن۔ سعید صاحب یہ بتائیں کہ 2008 سے ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج 2023 ہو گئے، ابھی تک کیوں نہیں ہم قابو پا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ وزیر اعظم نے افغانستان کی ہماری پالیسی کیوں نہیں تسلسل جو ہے وہ اختیار کر پا رہے ہیں؟ میرے خیال میں نے تو ایکسپلین کیا کہ میرے نظر میں ہم کیوں اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں، اور وہ اٹ گوز بیک ٹو دیٹ فیصلہ کہ عوام کی اجازت سے بغیر، پارلیمان کی اجازت کے بغیر جو انیشیٹو لیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس کے نتیجے میں ہم آ چکے ہیں۔ ایک منٹ کرن میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کشمیر سے ریلیٹڈ جو بھارتی فیصلہ ہونا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کشمیر جو پاکستان کی شہر ہے، آپ اس لیے حاضرہ بھی نہیں، اس فیصلہ
there is a small request before हम we comment. सियासी सवाल के जवाब नहीं देंगे. हम मुफ्ती साहब पे कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर का जो सवाल है उसके मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है. अगर एक मज़ीद सबूत की ज़रूरत था तो मज़ीद सबूत मिल चुका है कि जो भारत है वो इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशंस के पोजीशंस को नहीं मानते. और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपना दोस्त का इस किस्म के रवैया को कबूल करेंगे, जहाँ वो इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस को बार बार वायलेट करते रहते हैं. भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते. वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रीराइट नहीं कर सकते हैं. वो अपने आप से जितना भी झूठ कहें, वो जितने भी बार ये अपने अवाम को और दुनिया को बताने की कोशिश करें कि कश्मीर उनका हिस्सा है. As far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international. अहमद एक मिनट. आपने हमारे दिया पीटीआई गवर्नमेंट ने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का आगाज़ किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मुतालबा करेंगे सर? कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो के दहशतगर्द थे वो उनके साथ मुज़ाकरात किया, उनको एंगेज किया और जेल से लोगों को छोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा. मेरा इस इशू पे ये मुतालबा है कि हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें. और ये कैसे मुमकिन है कि प्रोसीजर्स फॉलो किए बगैर ऐसा एक इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह था. और इस फिर इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ऐसा फ़ैसले लिया जाए जिससे हमेशा के लिए हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि आगे जाके ऐसे फिर कोई हादसा ना हो. एक मिनट यार, मरियम. हम हमेशा एक्चुअली दोनों से लड़ते हैं. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब ज़िंदा थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री विंग है उसका प्रेसिडेंट मखदूम अमीन फ़हीम साहब था. जब मैंने इलेक्शन 2018 पे लड़ा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज 3Ps एंड 4Ps उसी तरीके से 7 इलेक्शन लड़ा, और वैसे ही हम आगे जाके लड़े. क्या हम तो वैसे ही ऐसे ही लड़ते रहते हैं. हर इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नज़ीर एक होगा इस इलेक्शन. नज़ीर एक मिनट तो पॉलिटिकल सवाल नहीं होना है. सॉरी, क्या नो पॉलिटिकल क्वेश्चन बच्चे, नो पॉलिटिकल. चलो, नो पॉलिटिकल. वज़ीर दाखिला ने तो मना किया है. जी. सभी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो शहीद को रिस्पेक्ट देती हैं. तो एक रेफरेंस आप लोगों की तरफ से जारी किया गया कि शहीद भुट्टो के कत्ल केस जो है उसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए. तो क्या आप इस फोरम से मुताबिक नहीं करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो. देखो, जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, 12 साल पहले सदर ज़रदारी अपना ज़ाती कैपेसिटी से नहीं, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फाइल्ड अ रेफरेंस कि इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए.
اب میں نے پھر 2018 میں ایک ایپلیکیشن ڈالا کہ اس کیس کو سننا چاہیے اور ہمیں اس کیس کا حصہ بنانا چاہیے. اب ہم بہت شکر گزار ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک بار پھر اس کیس کو وہ سنیں گے. میں نے ساتھ یہ ضرور ایپلیکیشن ڈالا ہے کہ لائیو اس کیس کو چلایا جائے. یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور جو ماضی میں بند کمروں میں یہ چیزیں کو چھپائے جانے کی کوشش کی گئی تو مناسب ہوگا کہ اس کا جیسے دوسرے کیسز کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اجازت دی کہ وہ لائیو سٹریم ہو تو میرا خیال میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھی جسٹس should not only be done, justice should be seen to be done. لاسٹ کوشچن چیئرمین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کیمپین میں سب سے زیادہ مشکل صورتحال رہتی ہے ہمیشہ. محترمہ کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی. ابھی آپ کوئٹہ میں بھی جلسہ کر کے آئے ہیں, KPK میں بھی جلسے کیے, لیکن باقی جو سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ان کو تھریٹس بھی سیاستدانوں کو؟ دیکھو ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے تو الیکشنز لڑ رہے ہیں, ہم نے اپنے کیمپین چلانے ہیں جو بھی حالات ہو. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں اپنی الیکشن کیمپین تب چلا سکتی ہے جب 18 اکتوبر کا واقعہ ہو چکا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو 2023 یا 2024 کا جو الیکشن کیمپین ہے کے بعد آصف علی زرداری نے صدارتی ریفرنس اپنی صدارت کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں داخل کرایا. ابھی کل ہیرنگ ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دہشت گردی کا مختلف حقوق پہ جن کا احتساب ہونا ہے؟ یہ ایک الگ کیس ہے, لیکن بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے جو بھی اس کیس میں شریک تھے, سہولتکار تھے, آپ جو شہید ہو چکے ان کو واپس تو نہیں لے آ سکتے. انصاف کیا کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم ہم ایک ایسا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو سارے کے سارے لوگ تھے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو ملک اور قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے. تھینک یو. ایک بار پھر مفتی صاحب کا بہت شکریہ.